अस्सलाम वालेकुम। ऐसे नाम के हामिल अफराद की क्या खूबियाँ होती हैं, उनमें क्या खामियां पाई जाती हैं। शादी, इज्जत, शोहरत, दौलत के मामलात में वो किस सिमत के मुसाफिर होते हैं। ऐसे नाम के हामिल अफराद का मुआफिक इसमें आज़म कौन सा है। ऐसी वो कौन सी सूरह है, अगर वो इसकी बाकायदगी के साथ तिलावत करें तो बिगड़े हुए मामलात अल्लाह के करम से समझ सकते हैं। और वो कौन सा मुआफिक सदका है, अगर इस सदक़े को वो अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें तो अल्लाह के करम से कई मसले मसाइल से उन्हें निजात मिल सकती है। लेकिन ठहरिए, अपनी वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, बराए मेहरबानी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन आपको नज़र आ रहा है इसको प्रेस कर दें। मेरे वीडियोस को लाइक और शेयर करें और बाकायदगी के साथ इस चैनल को विज़िट किया करें। आपका मेरे इस चैनल को विज़िट करना, हाज़िरी देना मेरे लिए बाइसे इत्मीनान होगा। ऐसे नाम के जो अफराद हैं जिनका नाम एस से शुरू होता है, उनकी सबसे बड़ी और अहम खूबी ये है कि वो आला तरीन खूबियों के मालिक होते हैं। ज़िंदगी जिस सिमत के मुसाफिर बन जाए, हालात कैसे ही क्यों ना हो, वो अपने आप को इकट्ठा करते हैं, सब्र का मुज़ाहरा करते हैं, अपने आप को समेटते हैं और जो उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से दी हुई नेमतें हैं, सलाहियतें, इनको बर वक्त बरूए कार लाते हैं और कामयाब हो जाते हैं। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब ये अचानक ही अच्छी शख्सियत के मालिक होने के बावजूद जज्बात की रोह में बह जाते हैं, जज्बातीपन का मुजाहरा करते हैं और यकीन करें नुकसान उठाते हैं। अगर ये अपने इस जज्बातीपन को कंट्रोल में लाएं तो ज़िंदगी को एक पॉजिटिविटी की तरफ ले जा सकते हैं। और फिर सबसे अहम और दूसरी बड़ी खामी इनकी ये है कि अच्छी भली पुरवकार शख्सियत के मालिक होने के बावजूद ये जल्द गुस्से में आ जाते हैं, हुसीलेपन का मुजाहरा करते हैं और संवरते हुए काम अपने बिगाड़ लेते हैं। अपनी इस खामी पर इनको गौर करना चाहिए और गुस्से को कंट्रोल में रखने का इनको फ़न आना चाहिए। बड़ी बावकार शख्सियत के मालिक होते हैं और इनकी ये बावकार शख्सियत दूसरों को बहुत इम्प्रेस करती। अगर हुसीली और जज्बाती तबीयत से जब ये बाहर निकलते हैं तो ज़बरदस्त अच्छे इखलाक का मुजाहरा करते हैं, बड़े अच्छे इखलाक के मालिक होते हैं। और अगर ये किसी से वफा पे आ जाएं, उससे मुखलिसी का मुजाहरा करें तो ज़बरदस्त बावफा और मुखलिस तरीन दोस्त साबित होते हैं। और वही जहाँ इनके अंदर पॉजिटिविटी का, खुश इखलाकी का, बावकार शख्सियत का एक मादा पोशीदा होता है, वहीं ये वक्त के सबसे बड़े खुद गर्ज और लालची साबित होते हैं। इनके अंदर ये खुद गर्जी और लालचीपन, इनको यकीन करें बाज़-औक़ात बेहद नुकसान पहुँचाता है, लेकिन ये अपनी फितरत से मजबूर होते हैं। और जब इन्हें मौका मैसर आता है, इंतहा दर्जे की खुदगर्जी और लालचीपन का मुजाहरा करते हैं। शख्सियत के लिहाज से ये बड़े मुंहफट होते हैं, ये किसी से घबराते नहीं, डरते नहीं, हर बात मुंह पर कह डालते हैं, चाहे इनको नुकसान ही क्यों ना हो। पुरएतमाद होते हैं, ज़हीन होते हैं, जहानत इनमें कूट कूट कर भरी होती है और ऐसी जहानत इनको बाज़ मौके पर बेहद फ़ायदा देती। कुछ ऐसा फराज शिकवा करते फिरते हैं कि दौलत उनसे दूर भागती है, लेकिन ज़्यादातर फील यही होता है कि ये मुकद्दर के सिकंदर होते हैं, रुबाओं की बड़ी रेल बेल होती है। खुद भी खूबसूरत
اور پرکشش شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور خوبصورتی کو بےحد پسند کرتے ہیں۔ نہ صرف یہ دل کے خوبصورت ہوتے ہیں بلکہ ظاہری طور پر بھی بڑی باوقار اور پرکشش شخصیت کے یہ مالک ہوتے ہیں اور خوبصورتی کو بےحد پسند کرتے ہیں۔ کسی کے پریشر میں نہیں آتے، بڑے آزاد مزاج کے ہوتے ہیں، آزاد پسند ہوتے ہیں، اپنے کام اپنے ہی طریقے سے پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں، کسی کے پریشر کو خاطر میں نہیں لاتے، کسی کے انڈر کام کرنا پسند نہیں کرتے بلکہ آزاد رہنا پسند کرتے ہیں۔ محنت کے لحاظ سے بے حد محنتی ہوتے ہیں، جفا کش ہوتے ہیں، اپنے کام کی تکمیل کے لیے بے حد محنت کرتے ہیں، اپنے گول کو حاصل کرنے کے لیے آخری حد تک جاتے ہیں، لیکن مزاج کے لحاظ سے ضدی ہوتے ہیں۔ جب کسی ضد میں اڑ جائیں تو چاہے نقصان کیوں نہ ہو جائے اپنی ضد پر اڑے ہی رہتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے۔ قابل ہوتے ہیں، ترقی پسند ہوتے ہیں، ذہین ہوتے ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا۔ اپنی ان تینوں خوبیوں کی وجہ سے زندگی کے ہر امتحان میں آگے کی طرف بڑھتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ کھانے پینے کے بے حد شوقین ہوتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موٹاپے کا شکار ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ ہیلدی ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو جاتے ہیں، نہیں، بلکہ صحت کے لحاظ سے بڑی اچھی صحت رکھتے ہیں، خود پر کافی حد تک کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، خود پر بھروسہ رکھتے ہیں اور اسی بھروسے کی بیس پر آگے بڑھتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں، کیونکہ یہ نرم مزاج کے ہوتے ہیں، نرم پسند ہوتے ہیں، دل بڑا نرم فیل ہوتا ہے، ضرورت مندوں کے کام آتے ہیں، ہر مصیبت میں ان کی مدد کرتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے، سوچ کے لحاظ سے بڑی ڈیپتھ کے مالک ہوتے ہیں، دل و نگاہ سے سوچتے اور فیل کرتے ہیں، بڑے دور کی سوچتے ہیں، اور جب کتھارسس کا ٹائم آئے، کانفلیکٹ کا ٹائم آئے، کسی کام میں الجھاؤ کا شکار ہو جائیں تو صرف دل سے کام نہیں لیتے بلکہ اپنے دماغ کا بھی استعمال کرتے ہیں اور خوب کرتے ہیں اور کامیاب رہتے ہیں۔ اور مختصر اگر ان کی خوبیاں دیکھی جائیں تو اعلیٰ خوبیوں کے مالک ذہین، پروقار، پر اعتماد، ذہین اور بے حد اعلیٰ ضبط کے اچھے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اگر خامیوں کی طرف آئیں تو بے حد جذباتی، غصیلے، خود غرض، لالچی، ضدی خامیاں ان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی، ان کو لے ڈوبتی۔ بہرحال زندگی میں آپ سب جانتے ہیں بڑے اپس اینڈ ڈاؤن آتے ہیں، انسان زبردست مصائب کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کی طرف سے امتحانات کو فیس کرنا پڑتا ہے، مکافات عمل کا بھی کوئی سلسلہ چلتا ہے، ہر عروج کو پھر زوال ہوتا ہے، راہ فرار کا کوئی راستہ نہیں نکلتا، اپنے ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، دوست بے وفا بن جاتے ہیں، کوئی قریب نہیں آتا، انسان اکیلے پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ اگر اس وقت اللہ سے رجوع کر لیا جائے، اپنے اللہ کو منا لیا جائے، اللہ کی قربت کو فیل کر لیا جائے، اللہ کے قریب آیا جائے، اللہ کو اپنا سب کچھ سمجھ لیا جائے، اپنے دکھڑے اگر اللہ کے سامنے رکھ لیے جائیں تو کیا بات ہے۔ اللہ ہی سب سے اچھا اور بہترین دوست ہے میرے دوستو، یہی میری زندگی کا فلسفہ ہے، میری مت ہے، میرے ایکسپیرینس ہے، میں نے دیکھا ہے کوئی رشتہ اتنا سٹرونگ ہے نہیں یار، کوئی تعلق اتنا مضبوط ہے ہی نہیں جتنا اللہ کا ہے۔ اگر فیل کرو، اگر محسوس کرو، اگر میری التجا کو سامنے رکھو تو یہ فلسفہ، اس کی سمت پر چلے جاؤ، اس کی سمت کا مسافر بن جاؤ اور اللہ کی طرف لوٹ آؤ۔ میں نے دیکھا ہے، فیل کیا ہے، بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں کہ زندگی میں تجربات سے جب انسان گزرتا ہے محسوس ہوتا ہے اللہ ہی واحد یکتا تنتنا مالک و وارث ہے، اور اللہ ہی ایک بہترین ساتھی اور دوست ہے۔ جو بھی دکھڑا ہو، جو بھی غم ہو، جو بھی پریشانی ہو، اللہ کے سامنے رکھا کرو، اللہ کے دربار میں اپنے ہر دکھ درد پریشانی علم کو پیش کر دیا کرو، اللہ سے باتیں کیا کرو، اللہ ہی کی طرف رجوع کرو، اس کو خوش کرنے میں لگے رہو۔ دیکھو پھر کیسے ڈپریشن، ایگزائٹی، پینک اور اس طرح کے دوسرے مسئلے مسائل دور ہوتے ہیں، خوشی اور خوشحال پن کا شکار ہو جاؤ گے اگر اللہ کی طرف لوٹاؤ گے۔ یہ یاد رکھو میری نصیحت، یہ بہت تمہاری زندگی میں کام آئے گا۔ میں بھی اس پر عمل کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی مشکل ٹائم آئے تو آپ کے اس نام سے ریلیٹڈ جو سب سے موافق جو سورہ بنتی ہے وہ سورہ الرحمن ہے، اس کا ورد کیا کرو، اس کی ڈیلی تلاوت کیا کرو۔ جب سورہ رحمان کی تلاوت کرو گے، اس پر فوکس رکھو گے، اس کے ورد میں لگے رہو گے، یقین کریں اللہ تعالیٰ بے حد آسانیاں پیدا کرے گا۔
اللہ تعالیٰ کی قربت بھی نصیب ہوگی، اور یقین جانے انسان کے اندر بڑی اسپریچولی طور پر بڑی تبدیلیاں واقع ہوں گی، اور خوشی اور خوشحال کا ایک دور شروع ہوگا۔ اپناؤ تو صحیح، اللہ کے قریب آؤ تو صحیح، اور اس ورد کو اور اس تلاوت کو کر کر تو دیکھو، انشاءاللہ بے حد فائدہ ہوگا اور فائدے میں رہو گے۔ اور اس کے علاوہ جو آپ کے نام سے ریلیٹڈ، ایسے نام سے ریلیٹڈ جو سب سے اہم اسم اعظم ہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، موقع بے موقع، یا حیو یا قیوم، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم و دائم زندہ اور جاوید پروردگار اللہ سبحانہ و تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس کے ورد میں لگے رہو۔ اس سے روحانی ترقی ہوگی، جسم کے اندر جو جسمانی بیماریاں ہیں، جو روحانی مسئلے مسائل اللہ کے کرم سے دور ہوں گے، اللہ کی قربت نصیب ہوگی، اللہ کے قریب آنے کا موقع بھی میسر ہوگا۔ اور ہر نماز کے بعد اگر ہو سکے تو یہ بھی تیر بہدف ہے، اس میں اعظم ہی کے قریب ہے، اس کی بھی تصویر اگر ہر نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، یا سمیو یا سمیو یا سمیو، اس کا بھی روحانی طور پر، دینی طور پر، مالی طور پر بے حد فائدہ ہوگا۔ ہر مسئلے مسائل کا حل اللہ کے کرم سے انشاءاللہ تمہیں محسوس ہوگا، حل ہوتا ہوا محسوس ہوگا، کامیاب اور کامران ہو جاؤ گے۔ یا سمیوں کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے، اور اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم، اس کا ویٹ کرنا ہے۔ اور صدقہ کہتے ہیں نا رت بلا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، اور جو صدقہ کرنا ہے وہ دال روٹی کا کرنا ہے، ڈیلی بیس پر کرنا ہے۔ اگر ہو سکے جتنے بھی جیب اجازت ہے تو اس کا صدقہ کرنا ہے۔ اگر میری ان باتوں پر عمل کرو گے تو یقین جانو فائدے میں رہو گے، اپنا ہی فائدہ کرو۔ السلام علیکم۔